الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع کر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ کی مکمل انتظامیہ کو. اتنی کثیر تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں اور رات کے اس پہر بھی اسی طرح پروگرام جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ شام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں، خطاب ہوگا. مجھے دو حکم ہوئے ہیں. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں یا اللہ مدد کے حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرتا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے حضور کی بات ہو، پھر حضور کے یاروں کی بات کی جائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور معزز سامعین، ربیع کہتے ہیں بہار کو. بولو ربیع کسے کہتے ہیں؟ اول، پہلی بہار. جب اس ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں.
قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک احسان کا تذکرہ کیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے مومنوں، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے۔ میں نے عرض کیا ربا ہم تو تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے، کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟ یہ زمین پانی پر بچھا دی، تیرا احسان ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ چاند اور سورج کو گرد گھما دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ کالی بھینس سے سفید دودھ نکال دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ تیرا احسان ہے۔ دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ دماغ عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ یہ سارے احسانات تو نے کیے، لیکن کائنات کے پروردگار نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کیے، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے دل عطا کیا، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے زبان عطا کی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، او مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے۔ میں نے عرض کیا ربا یہ کون سا احسان ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان کر کے میں نے بتلایا اس وجہ سے ہے دیکھو تو صحیح نا میں نے کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے تمہارے جانوں میں سے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور دیکھیے احسان کیا کائنات کے شہنشاہ نے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میں عرض کروں نا اللہ نے میرے نبی کا تذکرہ کیا، میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا اور خود ہی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھئے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آسان میں خدا کا نام، آسان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام۔ جاؤ بندہ چلا گیا قبر کے اندر، سوال ہوا من رب کا، 7 سوال ہے من نبیوں کا، جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ دیکھیے
رب کعبہ کی قسم ہے، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، رب کعبہ کی قسم ہے ہر کونے کونے میں، ہر بستی اور شہر میں، ہر گاؤں اور ملکوں میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ مجھے پتہ چل گیا جیسے وہابی توحید سنتے ہیں ویسے حضور کی عظمت بھی سنتے ہیں۔ ایڈوانس کے ذرا سبحان اللہ، ہاں چاہ کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ، ورفعنا لک ذکرک، یہ الگ بات ہے، تو حضور کی عظمت بھی بیان کرتا ہے تو تیرے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میری اماں جان سے پوچھنا، میری اماں جان کہتی ہے کان خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن آقا کی شان بیان کرتے، آقا کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اور آؤنا ایک شاعر ہے، اس نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، آقا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رحمت للعالمین، شان بدر منیر، شان سراج منیر، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ ورفعنا اچھی اچھی ورفعنا، اجے تے پہلا سٹاپ ہے، سٹاپ کرنے نے تین ہیں، تسی ذرا ہوش نال محبت نال مینوں پتہ لگے کہ تسی میرے نال چل رہے، اچھی آنکھوں ذرا ورفعنا، ورفعنا لک ذکرک۔ اور آئیے اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے جس کے تذکرے کو کائنات کا شہنشاہ خود بلند کرے اس کے تذکرے کو کوئی نیچا کر سکتا؟ اللہ نے خود بلند کر دیا ہے۔ سوال کیا میں نے، عرض کیا ربا
آپ نے اعلان کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور میرا سونا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے ہیں، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر مسجود ملائک بنایا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس نے تیری توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب اپنا عصا پانی کے اندر مارتا تو نے پانی میں راستے بنا دیے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو لوہے کو پکڑتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا میں نے اپنے نبی کو اونچا کر دیا، میں نے اپنے نبی کو اعلیٰ کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں پیغمبر تو میرے سارے آلہ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا، یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ اس کے قدموں میں نے اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑے، میں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ اس کے قدم مکہ المکرمہ میں پڑے، میں نے اس دھرتی کی قسمیں اٹھا ڈالی۔ اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑے، میں اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ ورفع اور آئیے توجہ میری طرف رکھے۔ میرے بھائی مجھے اشارہ دے رہے ہیں یو ٹرن کا، انشاءاللہ یو ٹرن بھی لیتے ہیں، ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام قرآن سارا میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ یارو رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے، ان کو خوشی نہیں ہے، یہ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے، مانتا تو ہے لیکن ان کی مانتا کوئی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں، مانتے تو میرے نبی کو سبھی ہیں، کیا کافر میرے نبی کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا کون میرے نبی کی عظمت کا انکار کرنے والا ہے؟ میرے نبی کی تعریف ہر زبان میں کی گئی، میرے نبی کی نعت اپنوں نے بھی پڑھی، بیگانوں نے بھی پڑھی ہے، اور میرے نبی کا اسم گرامی ہی بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کا نام، حضرت نوح کا نام، حضرت ابراہیم کا نام، لیکن آؤ میرے نبی کا نام دیکھیے۔ میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شعار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، جس کی تعریف کائنات کا پروردگار کرے۔ اور آؤ ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی، میں آپ کو حضور کی نعت سناؤں۔ یہ دیکھیے نہ بولا عربی والا بولا،
बोला वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और बोला तो फारसी वाला भी बोला हुस्न यूसुफ तम ईसा यद बैजा दारी आंच क़ुबा हमा दारन तो तन्हा दारी। और बोला तो उर्दू वाला भी बोला कि उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके चूल्हे पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा के मंडीरों को हिलाया जिसने, और लोगों वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले जिन पे साया परे जिबरील किया करते थे। और बोला तो पंजाबी वाला भी बोला कि हुसीना जमीला दा, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। और बोला तो अंग्रेजी वाला भी बोला ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, सारी कायनात में अकेले मेरे नबी की जात ऐसी जो दुनिया के पैमाने में भी पूरी उतरती है, दीन के पैमाने में भी पूरी उतरती है। और बोला तो सुरैकी वाला भी बोला कि रिवायत करेंदा ए जाबिर सुहारा, रिवायत करेंदा ए जाबिर सुहारा, मैं इकराती डिठा मोहम्मद प्यारा, चन्नों सी 14वीं ते कोई कोई सितारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिबारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिबारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिबारा। खुदा दी कसम चंद मदहम दिसे आया, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आया। नारे तकबीर, शान रहमतुल लिल आलमीन, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, वकील सहाबा हजरत मौलाना वकास अहमद फारूकी साहब। और आइए तवज्जो, मेरे आका जब आए, मेरे आका की आमद से पहले व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कुरान कहता है लोग खुली गुमराही के अंदर थे, और इतनी गुमराही, इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुजाई न देता था। हालत और कफियत क्या है? हालत ये है बुतों की पूजा की जा रही है, हालत ये है काबतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए हैं, हालत ये है यहूदी कहते हैं वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, काबतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जा रहा है। हालत और कफियत ये है कि मां का कोई मुकाम नहीं है। मैंने रिवायात में पढ़ा है कि नाउज़ुबिल्लाह माओं के साथ बेटे ज़ना किया करते थे। हुजूर की आमद से पहले औरत की कोई हैसियत न थी, औरत एक औरत के साथ 10-10 लोगों का ताल्लुक हुआ करता था, बेटी की कोई हैसियत न थी, बेटी पैदा होती उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हालत और कफियत ये है इंसान अपना नाम खो बैठा है, इंसान गुमराही के अंदर, इंसान जलालत के अंदर, इंसान अपनी शान खो बैठा। छोटी छोटी बातों पर हजारों साल जंगे छिड़ जाया करती थी। ये जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी, इतने लोगों ने बुत बनाए हुए। सहाबी बयान करते हैं हम बुत बनाते और सफर के लिए साथ ले जाते, आटे का बुत बनाते और साथ ले करके चले जाते। जब भूख लगती उसी बुत को तोड़ करके उसी आटे को गूंद करके खा लिया करते थे। इस अंदाज की बुत परस्ती, कोई आतश परस्त है, कोई बुतों का पुजारी है। जहां तलक के लोग इतने पुजारी हो गए, कई हजार इन्होंने बुत बनाए हुए, अंधेरे के अंदर, खुली गुमराही के अंदर, जलालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसानियत पर रहम आया और फिर वो वक्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिकरमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह सादिक के बाद तुलुए आफताब से पहले मक्का की धरती पर मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। मेरे आका दुनिया में आए हैं। आज ये कौन आया है? अमीना का लाल आया है, अब्दुल्ला के लखते जिगर आया है, अमीना के नूर नजर आए हैं, वहाबियों के पीर आए हैं, अशरफुल मखलूकात आए हैं,
ہیں, افضل الموجودات آئے ہیں, افضل الانبیاء آئے ہیں, افضل الاسقیاء آئے ہیں, اشرف الناس آئے ہیں, احکم الناس آئے ہیں, اجمل الناس آئے ہیں, نبی الحرمین آئے ہیں, محبوب رب المشرقین آئے ہیں, جد الحسن والحسین آئے ہیں, امام القبلتین آئے ہیں, سید العارفین آئے ہیں, سید الساجدین آئے ہیں, سید الراکعین آئے ہیں, سید الصابرین آئے ہیں, سید الخاشعین آئے ہیں, سید السردار آئے ہیں, قافلہ سالار آئے ہیں, حبیب کردگار آئے ہیں, بہار کائنات آئے ہیں, حسن کائنات آئے ہیں, جمال کائنات آئے ہیں, فخر کائنات آئے ہیں, فخر موجودات آئے ہیں, دعائے خلیل آئے ہیں, فضل رب جلیل آئے ہیں, سید الفرا آئے ہیں, بدر الدجا آئے ہیں, شمس الضحا آئے ہیں, احمد مصطفیٰ آئے ہیں, آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں, آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں, اور کیا شان لے کر آئے ہیں. حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں, حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں, حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں, حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں, حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں, حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں, حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں. اور مجھے کہنے دو یارو, جب میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے, منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی, اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے, بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے, گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا, کون آیا ہے, کون آیا ہے؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھارا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ, فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسی سب ندارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نداکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا, وہ عزت نے اول, وہ عظمت نے اول, وہ رفت نے اول, وہ شانوں میں اول, وہ معاشر میں اول, وہ جنت میں اول, وہ موسیٰ سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا, وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. عظیم باپ کا عظیم بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, ان کا جاندار شاندار استقبال کیجئے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے. علامہ حشام الہی ظہیر صاحب, علامہ حشام الہی ظہیر صاحب, عظیم باپ کا عظیم بیٹا علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. معزز سامعین, آپ کے اور میرے محبوب کا تشریف لا چکے ہیں. میں صرف 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مجھے حکم ہوا تھا حضرت تشریف جب تک لائیں آپ گفتگو فرمائیں. توجہ میری طرف رکھیے. نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں. بولو, میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں. جب انشاءاللہ حضرت کہہ رہے ہیں جڑے حکم کیتے نے پورے ہونے چاہیے. صبح تسی تھک گئے, ایڈوانس آکھو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ جاگ رہے ہو, سبحان. توجہ میری طرف رکھیے. میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر, انقلاب کا معنی ہوتے تبدیلی. کیا معنی بھائی؟ تبدیلی تو یاد ہے کہ بھول گئی تو تبدیلی ہے, تبدیلی آئے گی ہے وہ یاد نہیں تانوں. تبدیلی, انقلاب کا معنی تبدیلی, پہلے والی حالت تبدیل ہو کے دوسری حالت آ جائے اسے انقلاب کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انقلاب کہا جاتا ہے. توجہ توجہ, میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا ہے. میرے آقا آئے کیسی تبدیلی آئی ہے. دیکھو جب میرے آقا تشریف لے کر کے آئے, میرے آقا نے اپنی نبوت کی کرنیں پھیلائی ہے. میرے آقا نے سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا ہے. آپ نے فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب
العرب والعجم، اور کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے نبی کا جشن منانے والوں، میرے نبی کا میلاد منانے والوں، دیکھو تو صحیح نا انداز اپنا، تم میرے نبی کے میلاد پر تم نے کارنامہ کیا سر انجام دیا ہے۔ میرے نبی کے میلاد کا نام لے کر کے تم نے خسروں کا ڈانس کروایا، میرے نبی کے میلاد کے آمد کی خوشی مناتے ہوئے تم نے گانا اور بجانا کیا، میرے نبی کے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے تم نے ڈانس سر عام کیا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہائے یہ ملک پاکستان کا ہے یا ملک کسی یہودی اور عیسائیوں کا ہے؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح نا۔ اگر گستاخی کافر کرے، اگر وہ خاکے بنائے تو وہ گستاخ ہے، اور اگر تو بیت اللہ کا ماڈل بنائے تو پھر بھی عاشق رسول ہے۔ ایک دن بنانے کے بعد اس کو گندی نالیوں کے اندر پھینکے تو پھر بھی عاشق رسول ہے۔ تو کیک کے اوپر میرے آقا کا نام لکھ کر کے اس پر چھری چلائے تو پھر بھی ادب رسول کرنے والا پھر بھی عاشق رسول ہے۔ یہ کیسی کیری عاشقی ہے، یہ کیسی تیری محبت ہے، اور تو یہ سارا کام کر کے ہمیں گستاخ کہتا ہے۔ یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ عید میلاد کا جشن نہیں مناتے۔ دیکھو تو صحیح نا، یہ جشن، یہ عید میلاد حضرت صدیق اکبر نے نہیں منایا۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑا میرے نبی کا کوئی محب ہو سکتے، میرے نبی سے کوئی پیار کرنے والا ہو سکتے؟ حضرت صدیق اکبر ہر لمحہ میرے نبی کی اطاعت کرنے والے، کبھی میرے نبی سے یہ نہیں پوچھا آقا یہ بات کس قدر ہے، یہ بات کیوں کرے؟ بس حضور نے فرما دیا، اطاعت فرما برداری کر لیے۔ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اسے بھی یہی جواب دیا، عمر ٹھہر جائیے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے۔ اطاعت و فرما برداری اس انداز کی ہے۔ بتاؤ تو صحیح نا، آج تم یہ کارنامہ سر انجام دے کے کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گئے جس نیکی کا پتہ حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں چلا تھا، جس نیکی کا پتہ حضرت صحابہ کرام کو بھی نہیں چلا تھا؟ اور بتاؤ تو صحیح نا، بتاؤ تمہارے اکابرین نے بھی یہ دن نہیں منایا ہے، تمام صحابہ نے یہ دن نہیں منایا، تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ دن نہیں منایا، امام ترمذی نے یہ دن نہیں منایا۔ تم نے ان سب کو کہا کیا؟ تو کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بتا تو نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہہ دیا؟ تو نے سیدنا فاروق اعظم کو کیا کہہ دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ خلی میرے نبی کی گستاخی ہے، اور وہاں بھی اس گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم چوک اور چوستے میں اعلان کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کے بھی یہ کہوں گا یہ میرے پیغمبر کی توہین ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ میرے نبی نے محبت کا جائزہ، میرے نبی نے خود اعلان کیا، من احب سنتی فقط احبنی، جو میرے طریقے سے پیار کرتے وہی میری سنت، جو میری سنت سے پیار کرتے وہی حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کرتے۔ اور بتاؤ تو صحیح نا، تم عاشق رسول ہو، تم محب رسول ہو، تم جھنڈیاں لہرانے والے ہو، بتاؤ تو صحیح نا یہ کون سی عاشقی ہے؟ میرے نبی تو کان بند کر لیا کرتے، جب گانے کی آواز آیا کرتی میں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب گلیوں اور بازاروں میں میرے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، وہاں پر خسرے ڈانس کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ یارو بتلاؤ تو صحیح نا، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میرے آقا اسی لیے آئے تھے؟ کیا میرے آقا نے دندان اسی لیے شہید کروائے تھے؟ کیا میرے آقا کے یاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسی لیے پیش کیا تھا کہ اس کی امت جشن مناتی پھرے؟ آپ نے نہیں دیکھا ملتان کے اندر پچھلی بار ایک نوجوان لڑکی کو بٹھا کر کے اس کو گلیوں چوکوں اور چرستوں پہ گھمایا گیا، بتلایا گیا ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ اور میرے نبی نے کہا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے، اماں جان فرماتی ہیں میرے شوہر حیدر کرار میرا جنازہ رات کی طریقی میں اٹھانا،
میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور یہ میرے نبی کا طریقہ. میرا نبی حیا سکھانے آئے, میرا نبی سنت سکھانے آئے, میرا نبی توحید سکھانے آئے. اور غیر اللہ کے نام پر جب انہیں نیاز جھکاتا ہے پھر میرے آقا کی آمد کی خوشی مناتے. تجھے حیا نہیں آتی ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے. آؤ رب کعبہ کی قسم, میرے آقا دنیا میں آئے ہیں, ایک مشن لے کر کے آئے ہیں. میرے آقا کا مشن لا الہ الا اللہ. میرے نبی نے اعلان کر دیا. ابو لہب نے میرے نبی کی آمد کی خوشی منائی, لونڈی کو آزاد کیا, لیکن جب مشن کا اعلان کیا یہی ابو لہب ہے ہاتھ میں پتھر دے کر کے میرے آقا کو مار دیتے. اب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مشن اپنانا ذرا اوکھا, اے مشن اپنانا ذرا مشکل ہے. میرے نبی نے اعلان کر دیتے لا الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی پتر دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی تیاں دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی عزت دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی عصمت دیون والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, یہی مشن میرے نبی کا. اسی مشن کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے, اس مشن کو نہیں چھوڑا. میرے آقا نے اپنے دندان شہید کروائے, اس مشن کو نہیں چھوڑا. میرے نبی نے اس مشن کے لیے بدر کو سجایا, اس مشن کو نہیں چھوڑا. احد کو سجایا, اس مشن کو نہیں چھوڑا. صحابہ نے جانیں دے دی, اس مشن کو نہیں چھوڑا. آج بھی اہل الحدیث اسی مشن پر کار بندے. ہمارے اکابرین نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی مشن کو بیان کیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آئے ہیں. حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آئے ہیں. یہی میرے نبی کا مشن. آج بھی ہم اپنے اکابرین کی سیرت پر چلتے ہوئے آج بھی میرے حضرت علامہ شام الہی ظہیر جب بھی بات ہوتی ہے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں. اور آج ہم بھی اس بہت بڑے چوک کے اندر اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں, اے اللہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, ہمارے منہ میں زبان رہے گی, ہم لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے. کوئی گستاخ کہے پھر بھی لگائیں گے, کوئی پتھر مارے پھر بھی لگائیں گے, کیونکہ یہ سبق ہم نے اپنے آقا سے پڑھے. میرے نبی نے نصیحت کی تھی, یا معاذ ان قتلتا او حرکتا لا تشرک باللہ. او معاذ تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہم نے سیکھا اپنے آقا سے, اور انشاءاللہ قیامت تلک کے لیے یہی مشن کار بند رہیں گے اور اسی مشن کو بیان کرتے رہیں گے. ہماری زبانوں پر آخری جملہ بھی ہوگا تو لا الہ الا اللہ ہوگا, کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر, شان رب العالمین, حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. ہاتھوں کو بلند کر کے حاجت روا مشکل کشا. حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. حضرت تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو بالکل مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ باقی آپ سے ادھار ہے, انشاءاللہ حضور کے یاروں کا تذکرہ انشاءاللہ بالکل ضرور پھر ہوگا. کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر